أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي جزرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز عشاء کے ساتھ ساتھ درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آج درس قرآن میں سورۃ النازعات مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی کے ساتھ نکالنے والوں کی قسم. والناشطات نشطا، اور بند کھول کر جھاڑنے والوں کی قسم. بند کھول کر چھڑانے والوں کی قسم. والسابحات سبحا، تیرنے اور پھرنے والوں کی قسم. والسابقات سبقا، اور پھر دوڑ کر آگے بڑھ جانے والوں کی قسم. فالمدبرات امرا، اور پھر کام کی تدبیر دینے والوں کی قسم. یہ 5 قسمیں کھائی گئی ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، کانپنے لگے گی. تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد پھر ایک پیچھے آنے والی چیز پیچھے آ جائے گی. قلوب یومئذ واجفہ، جس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، دھڑکتے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، جن کی نگاہیں مارے ڈر کے نیچے ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ لوگ کہیں گے کیا ہمیں پھر پہلی حالت پر لوٹا دیا جائے گا. اذا کنا عظاما نخرہ، اس کے باوجود کہ ہم بوسیدہ ہڈی ہو گئے ہیں. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو وہ کہیں گے اگر یہ لوٹانا ہے، پھر سے دوبارہ سے زندہ کرنا ہے، تو یہ نقصان دہ بات ہے. فإنما هي جزرۃ واحدہ، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ صرف اور صرف ایک دردناک ڈانٹ ہے، اور بہت ہی سختی کے ساتھ ایک ڈانٹ ہے. فإذا هم بالساہرہ، جس کے ظاہر ہوتے ہی سب کے سب ایک دم پورے کے پورے میدان میں جمع ہو جائے گے. هل أتاك حدیث موسیٰ، کیا آپ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبریں پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے ان کو
وادی مقدس یعنی کہ پاکیزہ میدان طوا میں بولا ہے، پکارا، اذهب الى فرعون انه طغى، اور ان سے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، بہت زیادہ تجاوز کر گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور آپ کہہ دیجئے کیا تم، یعنی کہ فرعون سے کہہ رہے کیا تو اپنی اصلاح اور درستگی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تم کو تیرے رب کی طرف رہنمائی کرتا ہوں تاکہ تو ان سے ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اور انہوں نے فرعون کو بہت سی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس کے باوجود اس نے اس کو جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور دوڑ دھوپ کرتے ہوئے پلٹ گیا، یعنی کہ بہت تگ و دو کرتے ہوئے پلٹا وار کیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فحشر فنادا، سب کو جمع کر لیا اور پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور پھر کہہ دیا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار، یہ دعویٰ کر دیا۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، تو ہم نے، یعنی اللہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کو، یعنی اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، اور یہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کی جو فنڈامنٹل ڈیٹیل ہیں اس کو جانیے، اور اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھیے کہ کیا یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سورۃ النازعات ہے۔ نازعات کا مطلب ہوتا ہے سختی کے ساتھ کسی چیز کو کھینچنا۔ جب انسان مر جاتا ہے اور موت کے فرشتے انسان کی جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کی روح کو کھینچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ روح جسم سے کیسے نکلتی ہے، تو کہا ایک خاردار کانٹے دار درخت ہو، ململ کا، کاٹن کا بہت ہی باریک کپڑا ہو، اس کے اوپر ڈال دو اور پھر کھینچو، تو جس طرح اس کپڑے کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، اسی طریقے سے انسان کی روح کھینچتی ہے جس وقت فرشتے نکالتے ہیں، تو اسی کو کہا کھینچنے والے فرشتوں کی قسم۔ نازعات کھینچنے والے۔ سورۃ النازعات کے اندر جو کھینچنے کا لفظ استعمال کیا ہے یہ کافروں کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ مومن کے لیے وہ ناشطاتی نشطہ کہا ہے، یعنی کہ جس طرح بند ہوتا ہے، گرہ لگائی اس کو آپ نے کھول دیا، جس طرح بند کھل جاتا ہے، چھڑا لیا جاتا ہے، اسی طرح مومن کی روح بیٹھے بیٹھے نکل جاتی ہے، اس کو بھی بتائیں۔ تو نازعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، سختی کے ساتھ میں کسی چیز کو نکالنے کو نازعات کہتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں اور 46 آیتیں ہیں، جس میں سے ہم نے 26 آیتیں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں۔ یہ سورت ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 79 نمبر پر ہے، 79 نمبر پر قرآن میں ہے، 30ویں پارے کے اندر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 81 نمبر پر ہے، اور یہ سورت فوراً عما یتساءلون جو اس سے پہلے آئی ہے سورۃ النبا، اس کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس کے اندر بھی وہی تمام مضامین ہیں جو سورۃ النبا میں پیش کیے گئے۔ اس سے پہلے جو تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی تھی سورۃ النبا کی، اس میں جو مضامین تھے وہی مضامین کا خلاصہ یہاں پر بھی ہے۔ دراصل اس کے اندر چند چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو اس میں بھی بتائی گئی تھی کہ مکہ کے لوگ عام طور پر بعد الموت کا انکار کرتے تھے، یعنی انسان کی زندگی ہے اور زندگی کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں، اسی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ختم ہو جانا ہے۔ اسی کے لیے یہاں پر کہا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، یہاں پر صاف کہہ دیا، تو اسی سے مضمون ملتا جلتا ہے۔ تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 81 نمبر پر صورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 79 نمبر پر ہے۔ اس صورت کے اندر 2 رکوع ہیں اور 46 آیتیں ہیں۔ اس میں الفاظ جو ہیں وہ 185 ہیں اور حروف جو ہے وہ 815 ہیں۔ اس طرح یہ پوری صورت مشتمل ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے
کفار مکہ کو خاص طور سے مخاطب کرتے ہوئے بتلایا کہ اپنی بدمعاشیوں سے باز آ جاؤ. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ قیامت کا انکار کرتے ہو اور قیامت کو نہیں مانتے اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو، تو یاد رکھو یہ ساری حرکتیں ایسی ہیں جو تمہاری حرکتیں اچھی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چھوڑ دو، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ تم فرعون کو جانتے ہو، ان کے پاس کتابیں اتری تھی نا، توریت انجیل اتری تھی. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، صرف اس لیے کہ تنبیہ کے طور پر، کہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جائے کہ اگر وہ فرعون اور موسیٰ کے لشکر کی طرح، یعنی جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ کو پریشان کیا اور پھر فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، عبرت کا سامان بنا دیا اور رہتی دنیا تک اس کو جو ہے ایک نمونہ عبرت بنا دیا، تو یاد رکھو اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کا ہوا. یہ تنبیہ ہے، اور تنبیہ کے طور پر پھر جو ہے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. یہاں پر سب سے پہلے 5 قسمیں کھائی گئی اور 5 قسمیں جو کھائی گئی ہیں وہ فرشتوں کی کھائی گئی ہیں. 5 قسمیں فرشتوں کی ہیں. اب اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں تفسیر میں کس طریقے سے قسمیں کھا کر اللہ رب العزت سب سے پہلے قیامت کا، بعث بعد الموت کا تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے اندر یہ آئے گا کہ قیامت ایک ایسا میدان ہے یا ایک ایسا حشر ہے جہاں پر ہر انسان کو پہنچنا ہے، اور اس دنیا میں جو بھی انسان ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. لہذا اس کا یقین کفار مکہ کو نہیں تھا، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے. تو ان کو سب سے پہلے اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ عمل کرو جو تمہاری اس کے بعد والی زندگی میں کام آئے، اور اگر تم نہیں کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرو، اور اگر کرتے ہو تو حضرت موسیٰ کا پورا قصہ ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس نے چل کر آگے بڑھ کر خدائی دعویٰ تک کر دیا تھا، ہم نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا، تو تم کون سی یعنی کہ گاجر مولی ہو کہ تم جو ہے ختم نہیں ہو سکتے. تو اس طریقے سے، اور پھر یہاں پر عبرت کے سامان کے لیے امت مسلمہ کے لیے بہت اچھا میسج چھوڑا ان لوگوں کے لیے جو واقعی میں عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے والنازعات غرقا، ڈوب کر، غرق کہتے ہیں ڈوبنے کو، اور میں نے ابھی کہا نازعات نظر کہتے ہیں کھینچنے کو. تو ڈوب کر یعنی کہ کفار کی جب وفات ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی جب مرتیو ہوتی ہے، جب وہ مر جاتے ہیں، تو مرنے کے وقت جو فرشتے کو نازل کیا جاتا ہے، جو روح قبض کرتا ہے فرشتہ، وہ ان کے اندر پورے طور پر ان کی باڈی میں گھس جاتا ہے، جسم میں گھس جاتا ہے. غرقہ کا مطلب پورے طور پر اندر گھسنا، اور اس طریقے سے گھستا ہے جس طریقے سے سمندر میں غوطہ خور گھستے ہیں، اس طریقے سے وہ باڈی کے اندر گھس جاتا ہے. کیونکہ آگے اس کی اور مثالیں آ رہی ہیں. جب پورا گھس جاتا ہے اور پھر کھینچتا ہے، بھیانک طریقے سے اس کی روح کو قبض کرتا ہے. اور اس کی مثال جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طریقے سے مخمل کا بالکل باریک کاٹن کا کپڑا کسی خاردار، جھاڑی دار، کانٹے دار کسی پودے پر ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے، جس طریقے سے اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، اسی طریقے سے اس کی روح قبض کی جاتی ہے کہ اس کے ایک ایک رگ سے اس کا پورا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اتنے دردناک طریقے سے کفار مکہ کی روح نکالی جاتی ہے. کفار مکہ تو مخاطب ہے، لیکن ہر وہ کافر جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی اس سے مراد ہے. یعنی کوئی بھی کافر اگر وہ اللہ کا انکار کرتا ہے تو اس کی روح کے لیے جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں وہ والنازعات غرقا، وہ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اندر پورے طور پر گھستے ہیں اور بہت ہی سختی کے ساتھ میں، جھٹکے کے ساتھ میں اس کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں ایک ہی جھٹکے. تو ایک تو یہ، اور اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوبتے ہیں، اندر گھستے ہیں اور سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. اس کی قسم کھائی.
قسم جواب قسم بھی دیکھیے گا آگے آئے گا وہ محذوف ہے. نمبر 1 قسم کا ہے. 5 قسمیں والناشطات نشطا. اب یہ کیونکہ وہاں پر یا تو کفار تھے یا تو مومن تھے, 2 ہی لوگ رہ رہے تھے مکہ میں. دوسری قسم کھائی مومن کی کہ ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی روح کو قبض کرتے ہیں اس طور پر جس طرح گرہ کھول دی جاتی ہے. آپ نے کسی چیز میں گرہ لگائی, بند لگائے, اور جس طرح بند لگانے کے بعد میں آرام سے کھول دیا جاتا ہے, اسی طرح کفار مکہ کے مقابلے میں مومنین کی جو روحیں نکالی جاتی ہیں وہ اس طریقے سے نکالی جاتی ہیں کہ جس طرح گرہ کھولنے میں کچھ پتہ نہیں چلتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اسی طرح آسانی سے ان کی روحیں ان کے جسم سے نکال لی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ سجدہ کر رہے چلے گئے اللہ میں, کتنے ایسے نمونے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں اور کتنے نظارے ملتے ہیں, ویڈیو وائرل ہوتے ہیں آج کے وقت میں, اللہ اللہ کر رہے ہیں اور چلے گئے. تو ان جو واقعی میں اللہ والے ہیں, جو واقعی میں مومن ہیں, صفت مومن ہے جن کے اندر, وہ ان کی روحیں اس طرح نکلتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا وہ اللہ کے یہاں چلے گئے. تو ان کو بتایا والناشطات نشطا, ان فرشتوں کی قسم جو بندش یعنی کہ بند کھولتے ہوئے, بند چھڑانے کے طرح مومن کی روح کو نکال لیتے ہیں, قبض کرتے ہیں, ان کی قسم کا ہے. والسابحات سبحا, اور پھر اس کے بعد کہا تیرنے پھرنے والے فرشتوں کی قسم. تیرنے پھرنے کا مطلب بتایا کہ والناشطات میں نے غرقہ کا, اسی کا یہ تھوڑا تفسیر ہے. تیرنے پھرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو روح کو قبض کرنے پر متعین کیے جاتے ہیں وہ جسم میں, اور جسم میں خون کی جو رگیں ہیں اس میں اس طریقے سے تیرتے پھرتے ہیں جس طرح غوطہ خور سمندر میں سیپی تلاش کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے فرشتے انسان کے خون میں جس وقت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں گھس جاتے ہیں, تیرتے پھرتے ہیں. تیرتے پھرنے والے فرشتوں کی قسم, یعنی کہ گویا کہ جس طریقے سے انسان کے جسم کے اندر فرشتے خون کی رگوں میں دوڑتے ہیں اور اس کی مثال سمندر میں غوطہ خور کی دی ہے جس طرح وہ اپنی سیپیوں اور دوسرے تمام لوگوں کو تلاش کرتا ہے, ان کی قسم کھائی. اور دوسرے نمبر پر اس کی خبر جو ہے سبا کا ایک اور لفظ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات کو لے کر تیزی کے ساتھ میں اٹھا کر, یعنی کہ مومن کا فیصلہ ہو گیا بھائی جنت میں لے جانا ہے, کافر کا فیصلہ ہو گیا جہنم میں لے جانا ہے, تو تیزی کے ساتھ میں وہ اس چیز کو اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے ہیں. ایک مطلب یہ, اس کے 2 مطلب لیے گئے مفسرین نے لیا. ایک مطلب یہ کہ تیزی کے ساتھ میں وہ خون میں دوڑتے ہیں, اور دوڑنے کے ساتھ ساتھ اگر روح اچھی ہوتی ہے تو آسانی سے نکل جاتی ہے, اور اگر مشکل روح ہوتی ہے یعنی کہ کفار کی ہوتی ہے تو وہ سخت ترین طریقے سے اس کو توڑتے مڑوڑتے نکالتے ہیں, لیکن تیزی کے ساتھ نکالتے ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب کیا نکالا کہ جو فرشتوں کی روح جو روح ہے جنتی ہوتی ہیں ان کو جنت میں تیزی کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں, اور جو جہنمی ہوتی ہے ان کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں. دوسرا مطلب والسابقات سبقا, اور سبقت کرنے والے فرشتوں کی قسم, آگے بڑھ جانے والے فرشتوں کی قسم. آگے بڑھ جانے والے فرشتوں کی قسم کیا ہے؟ آگے بڑھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک اللہ رب العزت نے دھرتی پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے 1 2 نہیں بلکہ کہا جاتا ہے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, پیغمبر بھیجے, رسول بھیجے, نبی بھیجے, سندیشتا بھیجے, پروفیٹ بھیجے. اب ان کو یہ فرشتے تیزی کے ساتھ اللہ کی وحی بتاتے تاکہ کسی شیطان کو کوئی بات پتہ نہ چلے, کوئی خبر نہ لگ جائے اور وہ جا کر کوئی غلط چیزیں بیان کر دے. تو والسابقات سبقا کا مطلب یہ کہ تیزی کے ساتھ میں سبقت کرنے والے فرشتوں کی قسم, یعنی سبقت کرتے ہوئے تیز دوڑتے ہوئے آگے بڑھ جانے والوں کی قسم, یعنی کہ جو بھی حکم ہوا ہے صادر اللہ کی طرف سے اس حکم کو وہ پیغمبر تک پہنچاتے ہیں, یا یہ کہ اگر روح قبض کا حکم ہوا ہے تو وہ روح قبض کرتے ہیں, اچھی اور بری جو بھی ہے اس اعتبار سے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. فالمدبرات امرا, یہ 5 قسمیں ہیں. اور کام کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم. مدبر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے,
یعنی کام کو جو بناتے ہیں، جو تدبیر کرتے ہیں دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے، انتظام کیا ہو رہا ہے، وہ سب اللہ کے دست قدرت میں۔ لیکن اس دھرتی پر جو بھی نظام قائم ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی جو اللہ کے نظام کو، اس کی تدبیر کو اس دنیا میں لاگو کرتے ہیں کہ جاؤ بھائی اب جا کر آپ کو جو ہے پورے طور پر یہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ فیصلہ کر دیا کہ اب فلاں کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کا جو ہے پرچہ کاٹ دو، اب فلاں کی زندگی ہے تو اس کو اور تھوڑی سی مہلت دے دو۔ تو جو نظام قدرت ہے دنیا کے اندر، اس نظام کو چلانے کے لیے، اس نظام کو پورے طور پر نافذ کرنے کے لیے اللہ نے چند فرشتوں کو منتخب کیا ہے۔ وہ فرشتے جو ہے اللہ کی تدبیروں کو پورے طور پر انجام دیتے ہیں، ان کی قسم کر۔ اب یہ انجام دہی کیا ہے کہ اس اعتبار سے کہ دنیا کا نظام انسانوں سے نہیں چل رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے چلا رہا ہے۔ انسان تو پانی کا بلبلا ہے، آنچھیں کرنے ہی، لیکن یہ دنیا جو اللہ کی ہے، اس لیے انسان اپنے کو ترم خواہ سمجھ لے، یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اب یہاں پر 5 قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم پوشیدہ ہے، اور جواب قسم جو ہے وہ ثم لتبعثن، یعنی 28ویں پارے میں اس کا جواب آیا ہے، اور بہت ہی اچھے انداز میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور اس کا جواب یوں کی دیا گیا ہے کہ ہاں یہ دیا ہے، دیکھیے اس کا جواب، لتبعثن ثم لتنبئن بما علمتم۔ یہاں پر جواب قسم پوشیدہ ہے، یعنی یہاں پر اس کا جواب نہیں دیا، جواب دوسری جگہ دیا۔ جواب یہ ہے کہ یہ 5 قسمیں ہم نے کھائی ہیں، اور 5 قسمیں کھانے کے بعد یاد رکھو تم ضرور بے ضرور پھر زندہ کیے جاؤ گے۔ نمبر لتبعثن کا مطلب ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ ایک دفعہ زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا تو پھر انسان زندہ ہو جائے گا۔ تو وہی کہا لتبعثن، تم ضرور بے ضرور جو ہے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، ثم لتنبئن بما علمتم، اور پھر تم باخبر ہو جاؤ گے ان تمام چیزوں سے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، انکار کر رہے تھے یا اس کو تسلیم کر رہے تھے، مان رہے تھے، جو بھی کچھ کر رہے تھے سب تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو یہاں پر جو اہم چیز بتلائی گئی ہے وہ یہ بتلائی گئی ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوگا، اور زندہ ہونے کے بعد اس سے سوال جواب ہوگا کہ اس نے اس زندگی میں کیا تو کیا کیا، جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ یہاں پر وہی چیز، یہ 5 قسمیں کھا کر ان کو اس طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ زندگی بس طریقے سے مت گزارو، بلکہ ایک مشن کے تحت گزارو، ایک ایسے طریقے پر گزارو کہ کل کو اس کا سوال اور جواب بھی ہونا ہے۔ یہ 5 قسمیں کھا کر جواب قسم دوسری جگہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یوم ترجف الراجفہ، یہاں قیامت کا بھیانک منظر کھینچ رہا ہے۔ یہاں سے یوم ترجف الراجفہ، کانپنے والی، جس دن کانپنے والی کانپنے لگے گی۔ کانپنے والی کا مطلب لرزہ طاری ہو جائے گا۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم، تو یہاں پر جو وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جو کہا گیا، یعنی جس دن ہر چیز جو ہے فنا ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ، گالوں کے معنی، روئی کے گالوں کے معنی اڑتی پھری، اسی کو کہا کانپنا، لرزنا، ہر چیز میں لرزہ طاری ہو جائے گا، ہر چیز اس طریقے سے کانپ اٹھے گی کہ وہ فنا ہو جائے گی۔ یہ دراصل پہلا سور ہے، پہلے نفخہ ہے، نفخہ اولا اس کو کہا گیا، یعنی جس دن پہلا نفخہ پھونکا جائے گا جس کو سور کہتے ہیں، تو ہر چیز کانپنے لگے گی، کانپتے ہوئے وہ لرزے میں بالکل ریزہ میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس طرح پھر پورے طور پر فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز نہیں بچے گی اللہ کے جاہ و جلال کے علاوہ۔ اور پھر دوسری چیز بتا دی، یعنی پہلے سور پھونکتے ہی، پہلے نفخہ پھونکتے ہی پوری دنیا ختم،
क़यामत में सबसे पहला जैसे ही नफ़्क़ा फूकेगा, नफ़्क़ा कहते हैं सूर फूका जाएगा, एक ऐसा सूर होगा जिसमें एक आवाज़ होगी, धीरे 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 वो आवाज़ बढ़ती जाएगी और इतनी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेगी कि इंसान के कान के पर्दे फट जाएंगे और दिल जो है लर्ज़ा तारी हो जाएंगे, ज़मीन कांपने लगेगी, आसमान हिलने लगेगा और ये पहाड़, ये हर वो चीज़ लर्ज़े में तारी होकर फना हो जाएगा, रेज़ा रेज़ा हो जाएगा और इस तरह ये दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ें बिल्कुल ख़त्म, मिट्टी मैल हो जाएंगी। ये पहला सूर है, इंसान मर गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या है, तत्बहुर रादिफा, उसी के फ़ौरन बाद पीछे पीछे एक और चीज़ आई, ये नफ़्क़ा सानी। पहला नफ़्क़ा ख़त्म, दूसरा नफ़्क़ा बता रहे कि उसके बाद उसके पीछे एक ऐसी चीज होगी जो उसी के पीछे पीछे आने वाली है। मतलब पहले नफ़्क़े के बाद दूसरा नफ़्क़ा जब होगा, यानी दूसरा सूर जब फूका जाएगा, इसके दरमियान में 40 साल का अरसा होगा। पहला सूर फूकने के बाद में दूसरा सूर फूकने तक 40 साल का अरसा होगा। इन 40 सालों के अरसे में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो कहा उसी के फौरन बाद, रादिफा कहते हैं पीछे आने को, रदीफ कहते हैं जैसे मैं बैठा हूँ और मेरे पीछे सेकंड नंबर पर कोई सीट हो, उस पर कोई बैठ जाए, रदीफ उसको कहते हैं। और रादिफा उसी से किनाया लिया गया है कि फौरन पहले नफ़्क़े के बाद फिर कोई दूसरा काम नहीं होगा, जो काम होगा 40 साल के बाद वो सेकंड नंबर पर क्या होगा कि वो दूसरा सूर फूका जाएगा जिसमें सब के सब फिर जिंदा हो जाएगा। पहले सबको ख़त्म कर दिया जाएगा, मटिया मेल कर दिया जाएगा और फिर उसी के फौरन बाद, यानी कि उस फौरन बाद का मतलब ये है कि उसको 40 साल लगेंगे। 40 साल के बाद गोया कि फिर दूसरा सूर फूका जाएगा और फिर उसके बाद सबके सब लोग जी उठेंगे। यानी कि फिर 40 साल के बाद में फिर सवाल जवाब, क़यामत का वो मंजर, वो भयानक सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। यानी फिर सवाल और जवाब की महफिलें लगेंगी, हश्र का मैदान जमा होगा जिसमें अव्वलीन व आखरीन का इज्तिमा होगा और सबसे बात पुरस होगी और जिसके बाद में जो जैसा होगा उसके एतबार से फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये नफ़्क़ा जो है, क्योंकि पहला नफ़्क़ा जो होगा सब ख़त्म हो जाएंगे, जिसको आप सूर अव्वल कहते हैं, नफ़्क़ा सानिया जिसको सूर सानी कहते हैं, दूसरा जब फूका जाएगा तो सब के सब फिर जिंदा हो जाएंगे। राजी कुलूब यौमैद, अब जिससे ही दूसरा नफ़्क़ा फूका जाएगा दिलों में धड़कने तेज हो जाएगी। कुलूब यौमैद वाजिफा, जिस दिन बहुत से दिल धड़कने लगेंगे, हमारे खशियत के कांपने लगेंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि सूरज बिल्कुल धीरे धीरे नेज़े सवा नेज़े तक आ जाएगा, बहुत करीब आ जाएगा। इंसान का दिल जिस तरीके से आपने देखा होगा, किसी चीज़ का डर है, कोई गलत काम किया तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और तेजी के साथ में चलने लगती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर कहा कि उस दिन दिल जो होंगे, बहुत से ऐसे दिल होंगे हमारे खशियत के कांपने लगेंगे, डरने लगेंगे, बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर धड़कनें होने लगेंगी। अबसार हुआ खाशिया, और जिनकी निगाहें नीचे होंगी, जिस तरह मुजरिम होता है, मुजरिम अपनी निगाहों को जिस तरह नीचे रखता है, इसी तरह वो खशियत इलाही में इस कदर डर रहे होंगे कि पकड़ हो गई तो क्या होगा कि उनकी निगाहें भी बतौर मुजरिम, बहैसियत मुजरिम नीचे ही लगी रहेंगी, ऊपर उठा ही नहीं पाएंगे। कितना तो भयानक मंजर होगा। यकूल, अब जब ये इतना भयानक मंजर होगा, यकूलून ऐन्ना लमरदूदून फिल आखिरा, तो वो लोग कह रहे हैं, अब कुफार मक्का का बयान आ रहा है, वो लोग कहते हैं कि क्या हम पहली हालत में लौटा दिए जाएंगे, यानी कि जब नफ़्क़ा होगा, नफ़्क़े के बाद जी उठेंगे, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि फिर से जो है ज़िंदा होंगे, तो क्या हम पहली हालत की तरह हो जाए। यानी ये मजाक इनको सूझ गया। यहाँ इनसे इबरत तो लेना क्या चाहिए था, इनको मजाक सूझ रहा है और इन्होंने सवाल किया बिल्कुल मजाकाना अंदाज में। यकूलूना, वो लोग कहते हैं, अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफिला, हाफिला कहते हैं पहली हालत पर, यानी जिस तरह हम पहले मस्ती करते थे, मुरछल्ले उड़ाते थे, इधर बैठना उधर बैठना, ये सब काम करते थे, यानी बेशतर पहली हालत में जैसे थे हम,
वैसे फिर कर दिए जाएंगे, फिर लौटा दिए जाएंगे। वयक़ूलून, वो लोग कहते हैं जैसा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हम पहली हालत में लौटा दिए जाएंगे, इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, बावजूद इसके कि हम बोसीदा हड्डी हो जाएंगे। यानी कि जहन में आने वाली बात नहीं है, कह रहे हैं कि पहली हालत पर लौटा दिए जाओगे, जबकि हम बोसीदा हड्डी हो जाएंगे तो कैसे लौटाए जाएंगे? अजीब बात कर रहे हैं। तो ये वहाँ पर गोया कि मुकालमा हो रहा है, और मुकालमा ऐसा है कि सवाल जवाब भी है, उसी को अल्लाह ने उन्हीं का रिकॉर्ड करते हुए यहाँ पर पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने दावत लेकर जाते थे और उनको बताते थे ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, इसके बाद की जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी, जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, उसी की कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी है। वो लोग जो ऐसे ही मजाक करते थे। उसी को कहा इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, कि जब हम हड्डी खस्ता बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज़ हो जाएंगे कि हमारा वजूद ही नहीं है, तो फिर हम कैसे पहली हालत पर लौट आएंगे? समझ में ना आने वाली बात है। तो फिर उन्होंने एक और बात कही, चलिए मान लिया, आपकी बात मान ली, कालू तिलका इज़न कर्रतुन खासिरा, माना कि आप जो कह रहे हैं सच है, हम पहली हालत पर लौट आए। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम वैसे ही लौट आए जैसा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, तब तो ये नुकसानदेह बात हो जाएगी। अब इनको ये भी पता है, इससे पता चल रहा है कि अकल थी, तस्लीम नहीं कर रहे थे, कह रहे तब होगी नुकसानदेह बात। अगर हम पहली हालत पर आ गए तो नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा अब तो बताना पड़ेगा, सवाल जवाब होगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह बात होगी और खसारे वाली बात होगी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फ़इन्नमा हिय जज़रतुन वाहिदा। उनको मालूम होना चाहिए, ये जो सब मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग, मस्ती मजाक कर रहे हो, फ़इन्नमा हिय जज़रतुन वाहिदा, कि उनको मालूम होना चाहिए कि वो एक खौफनाक डांट है। यानी क़यामत का नाम जो है एक खौफनाक डांट के लिए बताया गया कि जैसे ही उसका सूर फूका जाएगा, जैसे ही उसके ताल्लुक से घंटा बजाया जाएगा, तो तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए कि ये सिग्नल इतना ख़तरनाक होगा और इतना भयानक होगा कि तुम उसको सामने तसव्वुर में ला ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है। तो कहा एक खौफनाक डांट है, अगर तुम्हें मालूम होना चाहिए। और वो खौफनाक डांट क्या है, फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, कि जैसे ही घंटा बजेगा, जैसे ही अल्लाह ने सूर फूका, यानी नफ़क़े सानिया जैसे ही होगा, वैसे सब के सब एकदम एक लम्हा भर में पूरे के पूरे मैदान में आकर सब जमा हो जाए। साहिरा कहते हैं उस मैदान को जिस मैदान में जानवर जानदार रहते हैं, बेदार भी रहते हैं, सोते भी हैं। साहिरा उस चटियल मैदान को भी कहते हैं जिसमें इंसान खो जाता है। सहरा है, चटियल मैदान है, जानवर आ गए। अब सहरा में इंसान को नींद वैसे ही नहीं आती। साहिरा कैसे माने आते, रात गुजारना, रात भर जगने की, उसी से साहिरा किनाया लिया कि वो ऐसा खतरनाक मैदान होगा जिसमें नींद का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। इंसान बेदार रहेगा, खौफ ज़दा रहेगा। साहिरा कहने के फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, कि वो खतरनाक जो डांट होगी, फ़इज़ा हुम बिस्सा, उसके होते ही, यानी उसके जाहिर होते ही, नफ़क़े सानिया होते ही, जैसे ही दोबारा सूर फूका जाएगा, उसके होते ही सब के सब एकदम एक मैदान में जमा हो जाए। तुम जो मस्ती कर रहे हो ऊपर कि हम हड्डी हो जाएंगे, खस्ता हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हो जाएंगे, और फिर तो नुकसानदेह बात होगी, ये सब कर रहे हो, अल्लाह सिर्फ एक झटके में तुम्हें वहां खड़ा कर दे। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। और अगर तुम अभी भी नहीं समझते हो तो यहाँ पर एक वाक़या तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। अगर अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हम करेंगे नहीं करेंगे, हल अताका हदीसु मूसा, क्या तुम्हारे पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची या नहीं पहुंची? उनको तो तुम अपनी किताबों में पढ़ते हो, मुखातब में, तौरात में, इंजील में सब पढ़ लियो, क्या हुआ उनके साथ में, ज़रा उसी को याद कर लो। तो कहा क्या आप तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची या नहीं पहुंची?
اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جس وقت ان کے پروردگار نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار نے حضرت موسیٰ کو وادی مقدس میں جو کہ طویٰ تھی اس میں پکارا۔ یہ کیا تھا کہ یہ مدین گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ فرعون کو کسی پادری نے بتلایا تھا کہ تمہاری حکومت ایک بچے کے ہاتھ پر ختم ہو جائے گی۔ اس نے اس وقت کے تمام پیدا ہونے والے بچوں کا قتل عام کرا دیا، کوئی بچہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے یہاں جب حضرت آپ کی پیدائش ہوئی تو ان کو بڑا ڈر لگا، تو انہوں نے ایک باکس میں ان کو بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا تاکہ میرے بچے کو مارا نہ جائے۔ ماں چاہتی ہے کہ کم از کم زندہ تو رہے، کہیں بھی جائے۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اتفاق دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ باکس جو تھا، بکسا جو تھا، وہ لہراتے ہوئے شاہی محل تک پہنچ گیا، فرعون تک۔ حضرت آسیہ وہاں تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا اتنا چاند سا پیارا سا بیٹا ہے، لے لیا۔ اب فرعون جب آیا تو کہا کہ نہیں، اس بچے کو ماریں گے، کیونکہ ہماری سے کہنے لگے یہ تو بچہ ہے، معصوم ہے، اس کو کیا پتا ہے، یہ تو ہمیں تو ابو امو ہی کہے گا، لہٰذا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، ہم پال لیں گے ہمارا بیٹا ہو۔ کیا ٹھیک ہے، رکھ لیے۔ اب وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے، یعنی کہ دودھ پلایا جائے تو وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ اب اعلان کرا دیا جاتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نظام کیسے چلا دیا۔ تو کہا کہ دائیوں کو بلایا جائے، کوئی بچے کو دودھ پلا دے۔ اب دائی میں ان کی والدہ پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بھی پہنچا دیا۔ اب ان کی والدہ تو والدہ تھی، جیسے ان کی گود میں گیا بچہ چپ ہو گیا، کہا ان کو رکھ لیا جائے بطور دائی۔ اب وہ جو ہے ان کی والدہ آتی، دودھ پلا کے اپنے بیٹے کو اچھے سے چلی جاتی، دھیرے دھیرے پرورش ہوتی رہی، اب بڑے ہو گئے۔ تو مصر میں جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ مصری حضرات تھے، ایک قبطی رہتے تھے، ایک مصری رہتے تھے۔ قبطیوں کی حکومت تھی یہاں پر، اور مصریوں پر ظلم ہوتا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان پر ظلم ہوتا تھا، ان کو بالکل اس طریقے سے گائے بیل کی طرح رکھا جاتا تھا، ہر چیز ان سے کرائی جاتی تھی، ظلم ہوتا تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک مصری میں اور ایک قبطی میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک مصری اور ایک قبطی میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اس لڑائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہو گئے فیصل کے طور پہ، اور وہ قبطی جو تھا وہ کسی طرح مان نہیں رہا تھا، اس کو تھپڑ مار دیا، وہ مر گیا۔ جیسے ہی مرا، اب یہ جو تھا مصری یہ ڈر گیا کہ مجھے بھی مار دیں گے، اور یہ بھاگ گیا، جبکہ وہ ان کا پلہ لے رہے تھے، ان کی طرف سے بول رہے تھے، وہ الٹا سمجھا کہ مجھے بھی مار دیں گے۔ اب یہ جو چلا گیا، جانے کے بعد میں پھر وہ اگلے دن کسی سے پھر لڑائی کرتا ہے مصری۔ تو اب اس نے جیسے کہا، اب ادھر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ قبطی کو کس نے مارا، قبطی کو کس نے مارا نہیں پتہ چل رہا۔ اس کے بعد میں جو تھا اگلے دن جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ پھر لڑائی کر رہا ہے، تو جیسے وہ ان کی طرف بڑھے اس کو سمجھانے کے لیے بڑھے ہوں گے، تو کہہ رہا کل آپ نے اس کو مار دیا تھا، اب آج ہم کو نہ مت مار دینا۔ اب وہاں پتہ چل گیا، لیک ہو گئی بات کہ یعنی قبطی کو مارنے والے حضرت موسیٰ ہے۔ اب ان کو جکڑ لیا کہ بھیا قبطی کو کیوں مارا، یہ تو ہمارے اپنے آدمی ہیں، شاہی خاندان کے آدمی ہیں۔ اب ان کو جو ہے پیش ہونا تھا عدالت میں۔ اب عدالت میں جب پیش ہونا تھا تو پیش ہونے سے پہلے کسی طرح یہ وہاں سے چھٹ چھٹا کر بھاگ گئے اور مدین کی طرف نکل گئے، ایکا، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام پہلے سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب یہ جب ایکا کی طرف، ایکا کہتے ہیں جنگل والے، مدین اس کا دوسرا نام، وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا وہ واقعہ آپ کو یاد آیا ہوگا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھی۔
अब वो खड़ी थी और इन्होंने देखा कि सब मर्द हजरात पानी पिला रहे हैं अपने जानवरों को, 2 बच्चियां अपनी लड़कियां जो हैं वो खड़ी हैं, इनको बड़ा अफसोस हुआ। अब इन्होंने ढक्कन उठाया, वो ढक्कन जिसको 10 लोग भी मिलकर नहीं उठा पाते थे, अकेले उठा दिया, उनको पानी पिलाया और वो जल्दी चली गई। अब इनके अब्बा ने पूछा, आज बड़ी जल्दी आ गई हो। कहने लगे एक नौजवान को देखा और उसने हमारी मदद की और हम जल्दी आ गए। कहने लगे अगर वो नौजवान है और उसने इस तरह आपकी मदद की है कि ढक्कन उठा दिया, जल्दी पानी पिला दे, वो अजनबी है, और अगर अजनबी, ये भी देखिए अल्लाह की तरफ से अजनबी है तो उसका हक ये बनता है कि उनको बुलाया जाए, हम उनका ये एहसान जी पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए अदब भी, कुरान अदब भी सिखाता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी आई और कहा कि अब्बा जान आपको बुलाते हैं। अब इनके पास कोई ठिकाना तो था नहीं, उन्होंने सोचा चलो भैया जाके खाना वाना मिल जाएगा, रहने को भी मिल जाएगी 2 दिन, चलो, क्योंकि वहाँ से भागे थे वो, निकले थे। और उधर मिस्र के अंदर इनकी ढूंढ पड़ रही, हज़रत मूसा की पूरी ढूंढ पड़ रही थी। अब ये जो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ गए। जाने से पहले देखिए सबसे पहले उन्होंने ढक्कन उठाया था, वो ढक्कन उठाया था जो 10 लोग भी नहीं मिलकर उठा पाते थे, उससे उनकी बेटी ने उनकी ताकत का अंदाज़ा लगा लिया था। जब वो चले तो उन्होंने, यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से कहा हज़रत मूसा ने कि मैं आगे चलूँगा, तुम मुझसे पीछे रहना, और रास्ता जब भी तुम्हें बताना हो कंकड़ फेंक देना कि इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, ऐसे किसी को नबूवत नहीं मिलती। ये सोचने का मकाम है कि जब मैं चलूं आगे तो मैं पीछे नहीं चलूंगा कि बदनजरी हो तुम्हें देखता चलूं, मैं आगे चलूंगा, और जब भी कहीं मुड़ना है कंकड़ फेंक देना। अब पहुंच गए खाना वाना के। अब इनकी बेटी ने अपने वालिद से कहा, वालिद साहब हम चाहते हैं कि इनको आप मजदूरी पर रख लें। हाँ बेटी ने। कहने लगे क्यों? कहने लगे ये ताकतवर भी है और अमानतदार भी। देखिए ताकतवर भी है और अमानतदार भी। किस तरह तुमने अंदाज़ा लगाया कि ताकतवर का अंदाज़ा हमने इस तरह लगाया कि जिस ढक्कन को 10 लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते थे वो अकेले इन्होंने उठा दिया और हमने पानी पिला दिया। ठीक है। कहने लगे अमानतदारी का अंदाज़ा इसलिए लगाया कि जब हम चले तो इन्होंने हमसे कहा हम आगे चलेंगे, पीछे नहीं चलेंगे। अगर हम आगे होते तो ये बदनजरी हम पर डाल सकते थे, इनके नज़र हम पर पड़ सकती थी। इन्होंने हमको देखा तक नहीं, आगे आगे चलते रहे, इसलिए इनकी अमानतदारी का पता चलता। अब इसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे यहाँ मजदूर बन जाइए। अब जब मजदूर बने, इनका काम देखा तो कहा मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक का निकाह आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी महर, उसका जो महर है वो 8 साल आपको मेरे यहाँ खिदमत करनी रहेगी। ये महर में रखा महर ये, लेकिन 10 साल अगर आप पूरे कर देंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। उनमें से एक बेटी का निकाह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि उनकी बेटी ने जब ये बात रखी तो उनसे कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकाह के बाद उन्होंने 8 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद वो जा सकते थे, लेकिन मजीद उन्होंने कहा था कि 10 साल पूरे कर लोगे, 2 साल और तो ये तुम्हारे ऊपर हो। उन्होंने 10 साल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत की, पूरे 10 साल। अब 10 साल के बाद अब वो जो है अपनी अहलिया को लेकर, यानी मुद्दत पूरी हो गई महर की, अब बात वहां से मदियन से लेकर वो चल दी, मदियन से लेकर चल दी। उस वक्त वो उम्मीद से भी थी, शायद ये कहा जाता है, और भी बहुत सारी डिटेल आती। अब जब वो लेकर चले तो आपने देखा होगा कि इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा व नख्तस्तमी लिमा यूहा इन्ननी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री इन्नस्साअता आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसआ। ये सारी जो आयतें हैं वहीं पर। अब जब ये चले वहाँ से, मदियन से चल दी। अब मदियन से जब ये चले तो कोहे तूर पे पहुँच गए। तूर नामी एक पहाड़ था, वहाँ जब पहुँचे, पहुँचने के बाद जो है इनको दूर से आग नजर आई।
اور ان کی اہلیہ کو آگ کی ضرورت تھی، تو انہوں نے سوچا وہاں آگ نظر آ رہی ہے، تم یہاں بیٹھو، ہم وہاں سے آگ لے کر آتے. اور وہ آگ نہیں تھی، اللہ رب العزت ان کو اوپر بلا رہے تھے، طور پہاڑ پہ بلا رہے تھے. یہاں پر توا جو ہے اسی طور پہاڑ کی وادی میں ایک درخت کے پیچھے کی جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے ان سے جو ہے گفتگو کی تھی. اسی کا تذکرہ ہے یہاں پر کہ جب ان کے رب نے، اب سمجھ گیا نا پوری ڈیٹیلز کیسے پہنچے وہاں پر. مدین سے اپنی اہلیہ کو 10 سال کی مدت گزارنے کے بعد جب کوہ طور پر پہنچے تھے، کوہ طور پر جب اللہ رب العزت نے ان سے ہم کلامی کی تھی، باتیں کی تھی اور ان کو شریعت دی تھی، اسی جگہ پر ایک جگہ طوا نامی جگہ تھی جس درخت کے پیچھے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اسی کو کہہ رہے ہیں جس وقت ان کے رب نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے ان کو پکارا مقدس وادی یعنی کہ پاکیزہ جگہ طوا میں. اور طوا کہاں پر ہے؟ کوہ طور کے پاس. اور کیا پکارا کہ یہ شریعت ہے، یہ کتاب ہے، یہ آپ کو دی جا رہی ہے، اب آپ جائیے اور جو ہے اس کے مطابق جو ہے عمل کیجیے. اور سب سے پہلے کہاں جانا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى. یہ ہے دعوت کہ جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہے. یہ نہیں کہ کہیں بھی نکل لو، پیرس نکل گئے، لندن نکل گئے، ایسا کچھ نہیں. شریعت دی جا رہی ہے، سب سے پہلے اسی شخص کو جا کر بتلانا ہے جو آپ کا دشمن ہے اس وقت دنیا میں. اذهب الى فرعون انه طغى. جائیے فرعون کے پاس جائیے. سب سے زیادہ سرکش ہو گیا ہے اس وقت. سب سے زیادہ روئے زمین پر اگر کوئی سرکش ہے، نافرمان ہے تو وہ فرعون ہے. جا کر اس کو سمجھائیے. یہیں سے دعوت کا کام شروع ہو گیا، تبلیغ کرنا. شریعت ملتے ہی سب سے پہلے دعوت کا کام، جائیے جا کر سمجھائیے. یہ ہے نبیوں کی سنگرش، محنت، مشقت، ریاضت شروع ہو گئی. اب یہ اپنی اہلیہ کو لے کے نکل گئی. اذهب الى فرعون انه طغى. شریعت مل گئی یہاں پر اور وہ پوری ہم کلامی ہو گئی، باتیں ہو گئی. میں نے تھوڑا سا شارٹ کر دیا کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا. اذهب الى فرعون انه طغى کہ جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى. اور آپ کہہ دیجئے کیا تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ یعنی ابھی بھی تم غلط کاموں میں، غلط چیزوں میں، ظلم و ستم کرنے میں، بچوں کو مارنے میں، بیواؤں کو ستانے میں اور جو ہے کمزوروں کو بہت زیادہ جو ہے نگلیکٹ کرنے میں تم اپنا وقت برباد کرتے رہو گے. جاؤ تم اس کو سمجھاؤ. آپ کہہ دیجیے ابھی بھی درستگی چاہتے ہو، اصلاح چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، بتاؤ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. اور میں تم کو تمہارے رب کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، یعنی اس کی طرف بلاتا ہوں، راستہ دکھاتا ہوں، اس کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم لپک کر اللہ کی فریاد رسی میں لگ جاؤ. فتخشا، تاکہ تم اللہ کا خوف حاصل کرو، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھ جائے کہ خدا ہے اور جو تم سے باز پرس کرے. اور مزید یہ سب بتانے کے لیے انہوں نے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ بہت سی اپنے معجزے اور بہت سی نشانیاں بھی دکھائیں فرعون کو. ید طولا دکھایا، ید بیضا دکھایا، عصا دکھایا. عصا تھا نا، اب وہ جو ہے ڈالا تو اژدہا بن گیا. ید ہاتھ نکالتے تھے ید بیضا تو یہ سفید ہو جاتا تھا. 9 ان کے اوپر عذاب بھیجے تھے، 9 نعمتیں تھیں اور اس میں عذاب بھی تھے، وہ ساری چیزیں. تو یہاں پر ساری چیزیں یعنی کہ انہوں نے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو جو معجزات کیے تھے ان تمام معجزات کو بھی انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا بطور عبرت کے کہ اب تو سمجھ جاؤ. تو سمجھتا کیا بیوقوف اور ہر درمی میں اتر آئے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. سب کو جھٹلا دیا کہ جھوٹ بول رہے ہو، مکاری کر رہے ہو، جادو سیکھ کر آئے ہو، یہیں سے گئے تھے، یہیں سے میرے ساتھ میں سب کچھ کیا اور جو ہے تم نے جو کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. وہ آپ کی شریعت کو شریعت نہ مانتے ہوئے مزید آپ کو جھٹلا کر سرکش بن گیا. وَعَصَىٰ اتنا سرکش بن گیا کہ ہر اعتبار سے
آپ کو نگلیکٹ کیا، نافرمان بنا، اور ثم ادبر ایسا، اور تگو دو کرتے ہوئے، محنت مشقت کرتے ہوئے، آرڈر صادر کرتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ کر پھر پلٹ کر آیا، یعنی کہ انتظام کر کے آئے۔ کیا انتظام کیا؟ بھیا جادوگروں کو بلاؤ، لشکر کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، کہ موسیٰ آ گئے، یہی سب سے بڑے ہمارے دشمن تھے، یہ مجرم تھے، ان کو پکڑو اور آج جو ہے ان کا فیصلہ ہوگا۔ لشکر کو الگ بلا لیا اور وہ جادوگروں کو بلایا کہ بھیا یہ جادو بھی سیکھ کے آئے ہیں، آج ان کا مقابلہ کرائیں گے، اب دیکھو ان کی جیت ہوگی یا ہار ہوگی، سب کو بلا لیا۔ ثم ادبر ایسا دوڑنا بھاگنا، کبھی یہاں جانا کبھی یہاں جانا، اور پھر پلٹ کر آنا، اسی کو کہہ رہے کہ وہ دوڑتے بھاگتے پھر پلٹ کر آیا۔ فحشر فنادا، سب کو جمع کر لیا اور پکارا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد میں لشکر کو، سب کو، جادوگروں کو پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلی، سب کو جمع کرنے کے بعد کیا کہہ رہا؟ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں ہی رب ہوں تمہارا، میں ہی خدا ہوں، میں ہی ایشور ہوں، میں ہی گوڑ ہوں، سب کچھ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب جب یہ ہوا، اب اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا، انہوں نے اپنے سب رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئی، انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو اژدھا بن گیا اور سب کو نگل گیا۔ انہوں نے کہا ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کی پیغمبری پر ایمان لائے۔ وہاں یہ ہوا، الٹا ہو گیا، تو سب کو مروا دیا اس نے۔ کہنے لگے یہ جادو نہیں، جادوگروں سے پوچھا کہ خدا کی قسم یہ جادو نہیں، یہ جادو اگر ہوتا ہم سمجھ لیتے، ہم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اور فوراً سجدے میں گر گئے وہ، اور انہوں نے سب نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ جیسے یہ، لیکن فرعون کو تب بھی عقل نہیں آئی، اور عقل نہ آنے کی وجہ سے کیا کہا؟ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولى، اللہ رب العزت نے فوراً دنیا اور آخرت میں اس کو پکڑ لیا، عذاب میں گرفتار کر لیا۔ اور جب عذاب میں گرفتار کیا تو کیا کہا دوسری جگہ؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تمہارے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں۔ زمین نے اس کو نگلا نہیں، سمندر نے اس کو کھایا نہیں، آسمان نے اس کو کہیں چھپایا نہیں، لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ آج بھی وہ لاش اسی طرح رکھی ہے کہ جس نے خدائی دعویٰ کیا اس کو کوئی انسان بھی کیا، ہر ایک وہ شخص جو دھرتی پر ذرہ برابر بھی سمجھ رکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ انسان کا وجود صرف اور صرف خاکستر ہے، خاک میں ملنا ہے، لیکن اس کا وجود اتنا گندا اور سڑا ہوا تھا کہ خاک نے بھی اس کو جو ہے تسلیم نہیں کیا، پانی نے بھی اس کو جو ہے نگلنا پسند نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر اور بدترین ذات اور بدترین انسان کون ہو سکتا ہے جس کو خود خاک ہونے کے باوجود خاک نہ پسند کرے؟ یہ عبرت کا سامان۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ پھر ہم نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ تو دنیا کا عذاب کیا ہے کہ اس کو ہم نے یعنی تمام انسانوں کے لیے عبرت بنایا، یہ عبرت بنایا کہ اس کو زمین نے نگنا ہی نہیں، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ الگ سزا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اب یہاں پھر مخاطب ہوئے کفار مکہ کی طرف کہ اگر اس واقعے سے بھی تمہیں سبق نہیں مل رہا ہے تو پھر یاد رکھو تمہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا، یہ پورا واقعہ تمہارے آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے، لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاؤ نہیں۔ حضرت موسیٰ کی تعلیم کو جھٹلایا فرعون نے، اس کا انجام کتنا برا ہوا تمہارے سامنے ہے، آج بھی اس کی لاش تم دیکھتے رہتے ہو، اور مصری کے یعنی کہ عجائب خانے میں رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود تم ہر ڈگمی پر اگر اترے ہو تو یہ تمہارے لیے ستیہ ناش ہونے کے لیے کافی ہے، لہذا تم اس سے سدھر جاؤ۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔